شادیوں پہ بات بھی ہوگی لیکن تھوڑا ٹھہر کے، مجھے پتہ ہے کیوں توجہ ہے آپ کی، وہ آخر شروع میں کر دی تو پھر آپ لوگ چلے جاؤ گے بیان چھوڑ کے۔ ہاں جی جناب، السلام علیکم۔ تو اتنے دنوں بعد آج کا ولاگ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ بہت زیادہ دن گزر گئے ہیں اور ویڈیو نہیں بنائی، تو آج ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ ایک خاص وجہ کیا، ایک یعنی کہ نا کیا کہتے ہیں، ایک ایسے آدمی جس کو ہم ویڈیو میں دیکھتے تھے نا، وہ میری نظر کے سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں۔ تو یعنی کہ میں پہلی دفعہ دیکھوں گا اپنے سامنے، تو جس کو ویڈیو میں دیکھتے تھے، تو بڑی آپ کو بھی دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو ابھی جاتے ہیں، تو آپ کو وہیں جا کے دکھاؤں گا۔ ابھی اسی کی وجہ سے نا سسپینس تھوڑا توڑنا نہیں ہے، کیونکہ نا ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ تو جاتے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھنا سننا۔ تو بس یہ ہے، آگے جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پیچھے بیٹھ کے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو جاتے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں، چلیے میرے ساتھ۔ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال بعد شاید ان میں سے ایک بھی زندہ نہ ہو۔ چند ہزار وہ لوگ ہوں گے جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور 100 سال کی عمر کو کراس کر لیں، ورنہ ہم سب قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک لائف اسٹائل غیر مسلموں کا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی تمام، فنش، ختم، کوئی زندگی نہیں۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ موت کے بعد ہم مر کے مٹی تو ہو جاتے ہیں، باڈی ختم ہوتی ہے، ہماری روح ختم نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن دوبارہ پھر اسی باڈی کو ریپیئر کیا جائے گا یا نئی باڈی ہوگی۔ بہرحال اسی جسم کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج اسلام کو دنیا میں دیگر مذہبوں کی طرح ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے۔ بھائی ہندوازم بھی ہوتا ہے، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، تو چلو مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب انڈیا میں رہ کے آئے، انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایک ہندو نے اسلام قبول کیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ، تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اسلام میں کون سی چیز تمہیں ایسی اٹریکٹیو لگی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اسلام کی طرف رغبت ہوئی؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی میری طرف؟ شادیوں پہ بات بھی ہوگی لیکن تھوڑا ٹھہر کے، مجھے پتہ ہے کیوں توجہ ہے آپ کی، وہ آخر شروع میں کر دی تو پھر آپ لوگ چلے جاؤ گے بیان چھوڑ کے۔ تو ہندو نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا بھائی وجہ کیا بنی؟ تو وجہ بتاتے ہیں نا لوگ۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں، تو 2 اور ایڈ کر لو اس میں، اللہ اور رسول۔ آئی بات سمجھ میں کہ اتنے سارے ہیں تو 2 اور مسلمانوں والے بھی 2 لے آؤ، ایک خدا اور ایک معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا چلو 2 اور ایڈ کر لو۔ تو آپ بتاؤ کہ وہ مسلمان ہوا پھر ہے بھائی؟ نہیں، ہماری نظر میں اس طرح کا اسلام قابل قبول نہیں۔ تو آج ہم میں بہت سے لوگ مسلم ہیں یہ کہہ کے کہ جیسے ہندو ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے، بدھسٹ ایک مذہب ہے، تو اسلام بھی اسی طرح ایک مذہب ہے۔ اور کچھ لوگ لا مذہب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مذہب ہی ہو گیا کہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا مذہب ہی ہو گیا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اسلام کو بہت ایک ہلکا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے، جنت الفردوس، اور جو نہیں مانتے ان کو جہنم کی وعیدیں سناتا ہے کہ آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ان دونوں گروہوں میں تھوڑا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا جرم ہے۔
تو آخر کون سی بات ہے اس میں ایسی کہ اسلام کو نہ ماننا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا آگ رکھی گئی ہے؟ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یا تو اسلام غلط دعوے کر رہا ہے یا اسلام اپنے دعوے میں سچا ہے اور دنیا غلط بات کر رہی ہے. دونوں میں سے ایک بات تو ہوگی نا. تو ہم جب اسلام کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں نا، اسلام نے جن موضوعات کو اٹھایا ہے وہ موضوعات انسانی زندگی کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ان باتوں پہ ڈسکس کیے بغیر اور ان باتوں میں سیدھے راستے پہ جب تک ہمیں صحیح گائیڈنس نہ ملے اس کے بغیر انسان کے لیے انسان بننا ناممکن ہے. وہ کون سے موضوعات ہیں، کون سے سوالات ہیں جو اٹھاتا بھی اسلام ہی ہے، اور آپ کو ان کے جوابات بھی کون دیتا ہے؟ اسلام. اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین موضوعات اور سب سے اہم ترین سوالات یہ ہیں جن کے جواب کے بغیر آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پہلے میں کہتا تھا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، لوگ کمنٹس کرتے تھے ہم اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے تھوڑا اسٹائل چینج کر لیا. اسٹائل تو اپنے اختیار میں ہے نا، جب چاہو جیسا چاہے رکھو. تو دنیا میں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جن سوالات کو اٹھاتا بھی قرآن ہے اور جواب بھی کون دیتا ہے؟ قرآن. وہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہ وہ ٹاپک ملے گا، نہ اٹھائے جائیں گے، نہ ان کے جوابات دیے جائیں گے. اور اگر کسی اور کتاب میں ان موضوعات پر بحث ہوگی بھی تو اتنی اہمیت سے نہیں ہوگی، ایک نظریے کے طور پہ ہوگی کہ ہر آدمی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، تو چلو یہ بھی ایک نظریہ ہے. دیکھیے کوئی مشین جب بنائی جاتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مشین کا بنیادی مقصد کیا ہے. کسی گاڑی کے لیے گاڑی بنائی ٹویوٹا کمپنی نے، آپ نے کبھی گاڑی دیکھی نہیں تھی، فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ کیسی مثالیں دے رہے ہیں، ہم نے گاڑی نہیں دیکھی. آپ فرض کریں کہ آپ نے کبھی زندگی میں گاڑی دیکھی، گاؤں میں کوئی گاڑی آ کے کھڑی ہو گئی، آپ نے گائے دیکھی تھی 4 ٹانگوں والی، گدھے دیکھے تھے ان کی بھی اتفاق سے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور گھوڑے دیکھے آپ نے، اتفاق سے کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ پہیے کسی کے آپ نے اب تک نہیں دیکھے. ایک گاڑی دیکھی 4 ویل گاؤں میں آ کے کھڑی ہے، تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ہوا کیسے بھرتی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بنائی کیوں گئی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بولے نا بھائی، یہ بنائی کیوں گئی؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. یار یہ انجن آئل، اس میں آئل کون سا ڈلتا ہے، یہ ڈیزل سے چلتی ہے یا پیٹرول سے چلتی ہے یا گیس پہ چلتی ہے؟ بڑی نوازش آپ کی ہے بھائی. اس کی سروس کہاں سے ہوگی؟ ان تمام سوالات کے جواب میں آپ عمر کھپا دیتے ہیں، پوری زندگی آپ نے اس میں لگا دی. اس کی ٹیوننگ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ٹائر ملتے کہاں سے ہیں؟ ہوا کیسے بھرتی ہے؟ پنچر ہو جائے تو پنچر کیسے لگے گا؟ دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ لاک کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایک سوال کا آپ کے پاس جواب موجود ہے، مگر اب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے. تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا؟ آپ نے پوری زندگی کھپا دی اور آپ گاڑی کے بڑے ماہر بن گئے. اب آپ بتا رہے ہو اس میں پنچر ایسے لگتا ہے، اس کی سروس فلاں جگہ سے ہوگی، اس کی ٹیوننگ ایسے ہوتی ہے، آئل اس میں فلاں کمپنی کا ڈلتا ہے. وہ پوچھ رہا ہے یار آپ نے 20 سال لگا دیے اس مشین کو سمجھنے میں، آپ کو یہ پتا ہے اس مشین کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں مجھے بتا، یہ میں نہیں بتاؤں گا. ہاں جی جناب، تو ابھی ہو گئے ہیں اور آپ کو دکھا ہے، تو ابھی روم میں ہوں، بیٹھا ہوں. تو ابھی پھر ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے ابھی رات کو نا. ابھی یہ والی ویڈیو ایڈٹ کر کے نا رات کو تو پھر اگلے دن لگا ہی دوں گا، کیونکہ کتنے دنوں کے ویڈیو نہیں لگائی. تو آپ کو امید ہے مزہ آئے گا، کیونکہ جگہ پیچھے ملی ہے مجھے اور آگے نہیں ملی، تو اسی لیے نا گزارے کیا. تو آگے کیونکہ یار ان کے گھر جانے نہیں دے رہے تھے، بڑی کوشش کی ہے جانے کی، بس ہر کسی کا ہوتا ہے نا. تو اسی لیے کوئی بات نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اب یہیں ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اب دعا کریں آپ کی ویڈیو بنتی رہیں.
کیونکہ اتنے دن ہو گئے ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو بڑی مشکل سے کوئی ویڈیو ہاتھ آئی ہے بنی. تو ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.